آج اپنی جگہ پہ، آج یہ دوزخ میں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں آگ میں، جن کو پاؤں سے باندھ کر آگ میں جلایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کو اذیت دیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے۔ جنت بھی ساری دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوزخ بھی دیکھی۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا سارا کچھ دیکھ لیا، وضو کا پانی ابھی چل رہا ہے، کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہی نہیں لگا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو میں سمجھا ہوں وہ معاملہ کچھ اور ہے کہ کائنات چل رہی تھی، لوگ سو رہے تھے، یعنی جسم کے اندر روح ہو تو جسم چلتا ہے، روح نکل جائے تو جسم رک جاتا ہے، آنکھ ہوتی ہے مگر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہوتا ہے مگر ہاتھ ہلتا نہیں، ہاتھ کا ہلنا، پاؤں کا چلنا، آنکھ کا دیکھنا روح کی وجہ سے ہے۔ کا پتہ ہے یہ ماجرا کیا تھا؟ سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ آپ بازار سے گڑیا خریدیں، وہ گڑیا ناچے، ہاتھ ہلائے، سر ہلائے، وہ کیوں ہلاتی ہے؟ اس کے اندر ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل اس کی زندگی ہے کہ جب وہ سیل اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ گڑیا حرکت کرتی ہے، چلتی ہے، سیل نکالنے اسے وہ بے حس ہو جاتی ہے۔ اب تجربہ کر لے کہ ایک دن سیل اسے نکالنے اس کا ہاتھ یہاں رک گیا، 4 دن کے بعد دوبارہ سیل ڈالیں گے، ہاتھ اسی جگہ سے شروع ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 دن پہلے جہاں ہاتھ تھا 4 دن بعد بھی اسی جگہ پر تھا۔ وہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ سیل کی وجہ سے حرکت کر رہی تھی، وہ طاقت کی وجہ سے حرکت کر رہی تھی۔ بالکل اسی طرح کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، لوگ سو رہے تھے، میرے آقا جب زمین سے اٹھے، جس طرح گڑیا سے کھلونے سے سیل نکل جائے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کائنات کا روح ہے، میرے آقا کائنات کی زندگی ہے۔ حضور جب اٹھے ساری چیز رک گئی، لوگ سوتے رہ گئے، کنڈی بے حس ہو گئی، پانی بے حس ہو گیا، زمین پانی کو چوس نہ سکی، نہ جانے وہ زندگی رب کے پاس کتنی دیر رہی۔ جب آقا زمین پہ واپس پلٹے اسی جگہ سے زندگی دوبارہ شروع ہو گئی تھی، کنڈی بھی ہلنے لگی، پانی بھی چلنے لگا۔ کہ بس اس کھلونے کی مثال ہے، یہ زمین ایک جان ہے اور اس کی روح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ زمین ایک جسم ہے، اس کی روح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر روح نکل جائے سب کچھ مردہ تن ہے۔ معراج کی رات اگر اللہ محبوب کو واپس نہ بلاتا یہ کائنات مٹ جاتی، واپس بھیجا کہ شہید کو اپنا آپ دکھایا تو پھر واپس نہیں بھیجا۔ مصطفیٰ تو مجھے دیکھ کے چلا جا، تیری قبر زمین میں ہوگی اور لوگوں کی زندگی رواں دواں ہوگی۔ ایمان کی روح بھی میرے آقا کی محبت ہے، زمین کی خوشحالی بھی میرے آقا کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول، جان لو تم میں مصطفیٰ بستے ہیں۔ جیسے اس جسم کا روب روح کی وجہ سے ہے، انسان تیری عزت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور معراج کی رات سب کچھ انسان کی عزت کے لیے تھا۔ بڑی باریک بات شاید میں نے پہلے بھی بیان کی، بتائیے اس گھر میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بولے یہ بھائی فتح اللہ خان صاحب کہ گھر میں محلے میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ قبر مشانی میں بھی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ سے ملنے حضور عرش پہ کیوں گئے؟ وہ اللہ زمین پر مصطفیٰ کو دیدار کرا سکتا تھا، دنیا کو پتہ بھی نہ ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ دیدار بھی عطا کر دیتا۔ جو نماز کا تحفہ وہاں دیا ہے وہ یہیں بھی دیا جا سکتا تھا۔ اور جنت کی بات ہے وہ تو کئی بار حضور نے زمین پر سے دیکھی ہے،
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں آقا مسکرائے، تھوڑا سا آگے بڑھے، سلام پھیرا، صحابہ سوچ رہے تھے کہ حضور نماز میں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں مصلی پر کھڑا تھا، پردے ہٹا کے اللہ نے مجھے جنت کا دیدار کرایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہو کے، کہا مجھے سامنے ایک انگور کا گچھا نظر آیا، میں نے کہا نشانی کے طور پر لاؤں اور تمہیں دے دوں، میں آگے بڑھا مگر خیال آیا تمہارا، میں پھر وہ انگور نہیں لایا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اگر میں وہ لے آتا نا تم سارے کام کاج چھوڑ کے اسی کو کھانا شروع کر دیتے، کیونکہ جنت کے پھل کا یہ کمال ہے کہ اسے جتنا کھائیں اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اگر میں جنت کا پھل لے آتا تو مسلمان اسی کو کھاتے کام کاج کرتے نہ، چونکہ اس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا اس لیے میں نہیں لایا کہ خود کماؤ خود کھاؤ، او کما کال۔ وہ آقا نے بتا یہ دیا کہ جنت نگاہ مصطفیٰ سے دور نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ معراج کی رات جنتیں دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اب جس باریک بات پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ چاہتا تو ام ہانی کے گھر ہی حضور کو اپنا دیدار کرا دیتا، مگر اللہ نے نہیں کرایا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر مکہ میں اللہ مصطفیٰ کو دیدار کرا دیتا تو آج کے یہ مسلمان، آج کے یہ ملا کہتے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ زمین پر دکھا دیا، مصطفیٰ کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے کمال کر دیا۔ کہ میرے حبیب اللہ اپنی واہ واہ نہیں کرانا چاہتا، دنیا زمین پہ رہے بغیر جہاز، بغیر فلائٹوں کے، بغیر کسی اور مدد کے، تجھے آج پہ بٹھا کے اپنا دیدار کراؤں گا تاکہ قیامت تک لوگ کہیں کہ تھا بندہ مگر عرشوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ میرے حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تیرے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ فرشتوں سے بھی۔ اور کیا منظر ہوگا جب جبرائیل نے کہا میں آگے نہ جا سکتا، ایک مقام آیا جبرائیل جیسے فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا آگے، قربان انسان تیرے مقام پر کہ جبرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ کس شان سے مصطفیٰ بغیر کسی سہارے کے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس میں بشریت کا اعزاز تھا، اس میں انسانیت کا اعزاز تھا کہ جہاں فرشتہ پار نہیں مار سکتا وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے سمیت چلے گئے تھے۔ اور معراج کی ساری خوشی کا ایک ہی پیغام لے کے آئے، وہ ہے نماز۔ معراج کی رات جب پلٹے تو حضور کو دیدار ہوا تو آقا نے پوچھا یا اللہ، لوگ پوچھیں گے اللہ کی ملاقات کا کیا مزہ ہے، اللہ سے ملنے کا مزہ کیا ہے؟ کہ بس اسے اتنا کہہ دو الصلاۃ معراج المؤمن، کہ ایک مومن پکا نمازی ہو جائے اس سے روزانہ ایسے لذت محسوس ہوگی جیسے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ دعا ہے کہ آج کی شب جس سینہ مصطفیٰ کا میں نے اور آپ نے ذکر کیا اور اس گھر میں بیٹھ کر حضور کے معراج کا ذکر کیا، میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہے حضور کا زمین پہ آنا، وہ بھی ہم پر کرم تھا۔ معراج مصطفیٰ کا مطلب ہے حضور کا دوبارہ عرش پہ جانا اور رب کے قرب میں جا کے دیدار کرنا، وہ بھی ہمارے لیے تھا۔ حضور پیدا ہوئے پہلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سانس میں ہماری بخشش کی دعا مانگی تھی، مولا میری امت کو بخش دینا۔ اور معراج کی رات جب اللہ کے مہمان ہوئے تو اللہ نے پوچھا میرے حبیب کچھ چاہیے، کوئی خواہش؟ نبوت آقا کو پہلے سے ملی، سرداری آقا کو پہلے سے ملی، آل صحابہ پہلے سے ملے۔ کہ میرے مصطفیٰ کچھ چاہیے؟ کہ مولا جو مانگوں گا ملے گا؟ کہ ہاں۔ کہ اے اللہ معراج کی رات تیرا محبوب بس ایک ہی سوال کرتا ہے، میری گنہگار امت کو بخش دینا۔ آئیے اسی آقا کی یاد محبت سے گھروں کو سجاتے رہیں، اپنے ایمان کو سجاتے رہیں۔ آج بھی وہ آقا
قبر انور میں زندہ ہیں اور اللہ کی عطا کردہ دیکھتے اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ جب ایک امتی 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے تو قبر سے بیٹھ کر حضور دعا بھی فرماتے ہیں، نگاہ بھی فرماتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے محبوب کی نگاہ عطا فرمائے۔ اور جس طرح شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ پروگرام میلاد میں آس پاس ہوتا ہے، شیڈول کے مطابق جب میں نے وقت دینا چاہا تو آدھا گھر یہ مدینہ جا رہا تھا۔ جن دنوں میرے پاس ٹائم تھا تو بھائی فتح اللہ اور ان کا آدھا گھر، بھائی ظفر اور یہ عمرے پہ جا رہے تھے۔ آدھی فیملی جا رہی تھی، آدھی آ رہی تھی۔ اور پھر دوسری دفعہ میں نے جب ٹائم دیا، میرے پاس جو وقت تھا وہ اس فیملی میں شادی تھی، جس کی وجہ سے یہ محفل میلاد تاخیر ہوئی۔ اور وہ آج کا دن تھا جو اللہ رب العزت نے ماہ رجب میں کرانا تھا، اس لیے وہی محبت اور فیض جاری تھا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس گھرانے سمیت آپ کو اور مجھے بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن بالخصوص محترم جناب حاجی صدیق صاحب اور دیگر احباب کو مشکور ہوں کہ ہمیشہ جن کی دعوت اور محبت اور تعاون سے ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک کاموں میں اسی طرح تعاون عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔